السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ صورتحال جوں کی توں ہی ہے ابھی تک پاکستان کی، اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ حالات جو ہیں مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اصل میں ریاست کی سلامتی اور ریاست کی بہتری کے لیے کوئی بھی ریاست ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، کوئی یورپین ریاست ہو، اس کی سلامتی اور اس کی بہتری کے لیے جو سب سے چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے معیشت۔ تو معیشت کا تعلق جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے سیاست کے ساتھ، اور سیاست کا حال جو اس وقت پاکستان میں ہے، آپ دیکھ لیں کہ کیا اس وقت صورتحال ہے۔ سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی کسی کو فی الحال برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی ہے آپ کو خود پتہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر سیاستدانوں کو کبھی کھلے طور پر آزادی کے ساتھ سول سپرمیسی کے ذریعے سیاست نہیں کرنے دی گئی، ان کو صحیح سیاست کا پتہ ہی نہیں لگنے دیا، اگر میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت سے سیاستدانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ سیاستدان تو یہی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے چلنا اور ان کی بتائی ہوئی ہدایات کے اوپر لے کے ریاست کو چلنا ہی سیاست ہوتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ بہرحال صورت یہ ہے کہ گڑبڑ اس وقت چل رہی ہے، اور معاملات جو ہیں عجیب، جسے کہتے ہیں کہ ایسے نہج پہ چل رہے ہیں کہ جس پہ کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ صبح کیا ہو جائے گا۔ اب جو صورتحال بنی ہے وہ آج آپ نے خبروں میں سے سن ہی لیا ہوگا، اور جو اہم چیز ہے اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم کے حوالے سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں جناب عمر ایوب صاحب کے بھی اور شہباز شریف کے بھی۔ لیکن جو ایک کمال بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اچکزئی صاحب جو اس وقت آ گئے ہیں صدارت کے امیدوار، اس کا مجھے کل کچھ تھوڑا شک تو تھا، لیکن میں نے اس لیے بات نہیں کی تھی کہ تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی، اور تصدیق خیر بہرحال رات کو ہو گئی تھی کیونکہ میں دوپہر کو کرتا ہوں۔ تو اب اچکزئی صاحب کا جو صدارت کا جو معاملہ آیا ہے سامنے، اور کاغذات ان کے اور زرداری صاحب کے جمع ہوگا، تو یہ تھوڑا سا ایک جو ہے مزید جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک آزمائش بن جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ خاص طور پر جو کچھ کل اسمبلی میں جو اچکزئی صاحب نے تقریر کی تھی، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں، انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم وہ اسٹیبلشمنٹ سیاست کے مخالف ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لامحدود کردار کے مخالف ہیں۔ تو انہوں نے کل اس کا بڑا کھل کر بانگ دہل جو ہے انہوں نے مطلب اس کا اظہار کیا۔ کئی سیاستدان تو کرتے ہیں ڈھکے چھپے، لیکن کل انہوں نے بڑا بانگ دہل کیا اور بڑے کھلے عام کیا۔ تو ایسی تقریر کے بعد ان کا اچانک صدر بن کر سامنے آنا صدارت کے امیدوار کے لیے، اور پھر ان کو ظاہر ہے جو اس وقت آزاد جو ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، سنی اتحاد کونسل جو ہے، ان کی جانب سے بھی ان کو بتایا جا رہا ہے، میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ان کو حمایت حاصل ہوگی، لیکن اس کے علاوہ سننے یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ اور دوسرے لوگ بھی ان کی حمایت کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے آج جو ہے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اچکزئی صاحب نے، اور ان کو کہا ہے کہ جناب وہ صدارت کے حوالے سے ان کی حمایت کریں۔ اب یہاں پر جو نا بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ دو طبقوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ کس کے لیے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، اچکزئی کا جو صدارت کا جو امیدوار بننا ہے، یہ دو طبقوں کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ یعنی دو طبقے، پتہ ایک پہلا تھا طبقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ ان کو یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا کہ ایک ایسا ہارڈ مطلب لائنر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا مخالف جو ہے وہ صدر بن جائے۔ گو کہ ڈزنٹ میٹر، صدر کے اتنے اختیارات نہیں ہوتے، لیکن بہرحال صدر ہونا تو ایک اہمیت کا تو حامل ہے، بہرحال اس کی ایک پوسٹ کی تو اہمیت ہے۔ لیکن دوسری جانب جو اس کے اندر جو آزمائش آئے گی سامنے، وہ فضل الرحمان صاحب کے لیے آئے گی، کیونکہ فضل الرحمان صاحب گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت شور مچاتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ بھائی بہت ہو گیا، اب ہم تمہیں برداشت نہیں کریں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، تمہیں سول سپریمیسی کے حوالے سے مطلب لگ بھلگ جو باتیں اچکزئی صاحب کی تھیں، یا جو باتیں کم از کم عمران خان صاحب ایک بہت ہی نرم لہجے کے اندر یا نرم گفتگو کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو عمران خان دیکھنا چاہتے ہیں، جو کسی حد تک صحیح، اور میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں، وہ بھی بیان کرتے رہے ہیں فضل الرحمان صاحب۔ اب جب کہ اچکزئی صاحب جو ہے صدر بن کر آئے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے آیا اچکزئی کی حمایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر فضل الرحمان نے اچکزئی کی حمایت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فضل الرحمان نے دو کشتیوں میں پیر رکھا ہوا، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ادھر سے بھی جو ہے حساب کتاب رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ادروائز ایمانداری کی بات دیکھی جائے گی تو پھر فضل الرحمان کو بالکل بانگ دہل جو ہے اچکزئی کو ووٹ دینا ہوگا۔
اچھا، اب لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، کئی لوگوں نے پوچھا کہ فیصل صاحب آپ یہ بتائیے کہ اچکزئی کا دیکھیے، اچکزئی کا جو بھی سوچ ہے یا جو کوئی بھی فیصلہ ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، وہ ایک ہارڈ لائنر ہیں، لیکن ان کو یہ کہہ دینا کہ ایک ہارڈ لائنر کی وجہ سے وہ صدارت کے امیدوار کے طور پر پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد کونسل کا یا کسی کی جانب سے بھی، عمران خان کی جانب سے اگر ان کا نامزد کرنا وہ غلط ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ بہرحال اچکزئی ایک سیاستدان ہے اور سینئر سیاستدان ہے، اور جہاں تک یہ ہے کہ ان کے نقطہ نظر سے مجھے بالکل اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی، کہ میں اب نئی نسل جو ہے آج کل کی، جو 20 25 30 سال کے ینگ ہے، 40 45 سال تک کے، ان کو تو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں، کیونکہ میں تو الحمدللہ اس وقت آپ کی دعاؤں سے 60s کے اندر ہوں، تو میں نے تو بہت کچھ پاکستان کی سیاست میں دیکھا ہے، عملی سیاست بھی کی ہے، تو جس نہج کے اوپر اچکزئی صاحب چلے تھے، اس کی بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ سیاست کے اندر براہ راست جو اسٹیبلشمنٹ کی جو مخالفت ہے، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو وہ شمولیت ہے، اس کی وہ مخالف رہیں اور اسی کی وہ مخالفت کرتے رہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر تو اگر وہ یہ کہا جائے کہ جناب وہ ان کو صدر کے امیدوار نہیں ہے، درست میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہوگی۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جب صدر مملکت کے اس پہ منصب پر آتے ہیں، یا اگر مطلب آپ، میری مراد یہ، اگر وہ نامزد ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو اپنی لہجے کے اندر جو ہے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی نرمی لانی ہوگی، سافٹنس پیدا کرنی ہوگی، لیکن جو اچکزئی کا جو ہے کہنا، میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے، اور انہوں نے جو باتیں کی تھیں افغانیاں وغیرہ، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تنگ آ کر کی تھی، کہ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اب عمران خان صاحب نے جو اس وقت کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات کی تھی، خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، ہم تمہارے غلام تو نہیں، وہ تنگ آ کر کی تھی۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ یا انتظامیہ جو مقتدر حلقے ہیں، اگر وہ سب لوگوں کو، سیاستدانوں کو تھوڑا سا ایک آزادی دیں، اور ان کو اس طرح کی آزادی دیں کہ وہ اپنے منشور کے مطابق، اب آپ دیکھیے نا، یہاں پہ سیاسی جماعتیں سب اکٹھی ہو جاتی ہیں، اب دیکھیے پھر تمہارا اتحاد بن کر آ رہا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک سیاسی جماعت جو الیکشن لڑتی ہے، یا جو لیڈر آتا ہے سیاست کے اندر، اس کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے منشور کے تحت جو ہے مطلب میں خدمت کروں عوام کی، وہ ایک پروگرام دیتا ہے عوام کو، اور ہر پارٹی کا علیحدہ علیحدہ پروگرام ہوتا ہے۔ جب ساری پارٹیاں اگر اکٹھی ہو گئی، مثال پہ اتحاد بن گیا، تو پھر پارٹی علیحدہ بنانے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا، پھر سارے ایک ہی ہو جائیں، بھائی سارے ہی مل جائیں نا، جتنے بھی ہیں، پی ڈی ایم جو ایک ہی پارٹی بن جائے پی ڈی ایم کی، یا نواز شریف کو صدر بنا لیں، یا زرداری صاحب کو صدر بنا لیں، ساری پارٹیاں ضم ہو کے ایک ہی پارٹی بن جائے۔ پارٹی علیحدہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ریاست کو اپنے مقاصد اور اپنے جو آپ کے اہداف ہیں اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تو یہ جو اکٹھی جو ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، چلیے کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے کہ بھائی چلیے ٹھیک ہے، کچھ کسی معاملے پر کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، حکومتوں کے اتحاد بن جاتے ہیں، لیکن یہاں تو ہمارے یہاں تو بالکل معاملات دوسرے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر مجھے جو، جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا سیاست کے اندر مجھے اس وقت کہیں بہتری نظر نہیں آتی، اور یہ بہرحال ایک بڑی عجیب بات ہے، جس میں نے کہا تھا کہ اب دیکھیں کیا بنتا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی آزمائش ہے، اور فضل الرحمان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ اچھا، بہرحال یہ تو ایک تھا واجبی سا میرا تجزیہ اس کے اوپر۔ آج ایک خاص بات یہ تھی کہ آج وہ جو کال دی گئی تھی اس کے اوپر آج پی ٹی آئی کے لوگ نکلے، انہوں نے سب جگہ مطلب احتجاج بھی کیا، کراچی میں بھی ہوا، پورے پاکستان میں ہوا تقریباً۔ لاہور کے اندر مریم نواز نے جناب صبح سے ہی تیاری کر لی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب ان کو پکڑو اور فٹ کرو، خانہ نمبر 10 کے اندر انہوں نے پولیس شولیس بڑی تیار کرائی تھی۔ خبر یہ بھی کہ ان کے جو مخالف تھے ان کو بھی انہوں نے اٹھا کے درگلہ کر دیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں، اگر انتخابی دھاندلی، سب کو پتہ ہے کہ انتخابی دھاندلی، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ تو یہ سارا دن آج مظاہرے، اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں مظاہرے چل رہے ہیں باہر، لیکن لاہور کے اندر پکڑ دھکڑ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ چل رہا ہے حکومت سازی کا، یہ کی تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتی۔ اچھا، حکومت کے علاوہ اس وقت یہ تو میں نے آپ کو سیاسی معاملات بنایا نا، اب اصل ایک کہانی یہ ہے کہ جیسا کہ اچکزئی صاحب نے اب جو اعلان کیا ہے، اور اچکزئی کی کل کی جو تقریر ہے، اور پھر علی امین گنڈاپور بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج انہوں نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے، تو علی امین گنڈاپور کی تقریر، اور پھر اچکزئی کی کل کی تقریر، اور علی امین گنڈاپور کا وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانا، اور پھر اچکزئی کا اس طرح صدر کے منصب کے لیے اپنے کاغذات کا ان کا جمع ہو جانا، اسٹیبلشمنٹ نے بڑی چیزیں جو ہے نا سوچنی شروع کر دی۔ اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو سوچ رہے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر کوئی بڑا سخت فیصلہ کیا جائے،
تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس صورتحال کے اندر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو یقین کریں ملک کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس تمام معاملات کو اور درستگی کے ساتھ چلیں تو اچھا ہوگا. دوسرا ایم کیو ایم جو ہے کوشش کر رہی ہے, ایم کیو ایم جا کے مسلم لیگ نواز اس کے ساتھ مل گئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم چاہتے. دیکھیے ایم کیو ایم کو آئینی ترمیم اب نہیں مل سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم والوں نے بہت بڑی غلطی کی. آج سے 8 سال پہلے, میں شروع سے کہتا رہا ہوں, 7 سال 8 سال پہلے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے. ایم کیو ایم کی حقیقت میں جو مخالف ہے نا وہ سندھ کی ہے. مطلب سندھ ایم کیو ایم جو ہے وہ شہری علاقوں کی جماعت ہے. شہری علاقوں کا جو مسئلہ تھا وہ ان کا سیاسی مسئلہ تھا, براہ راست دیہی, یعنی جس طرح بھٹو صاحب نے دیہی اور شہری سندھ کو تقسیم کر دیا تھا. گزشتہ 8-10 سال تک آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے, آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے اندرون سندھ سے لوگوں کو اس قدر لا کے پورے کراچی شہر کے اندر بٹھا دیا. ہر جگہ, ہر ادارے کے اندر, ہر صوبائی ادارے میں, ہر ڈویژنل کے اندر, ہر ٹاؤن سٹی کے اندر ہر جگہ جو ہے آپ نے اندرون سندھ کے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا. پیپلز پارٹی کو بٹھا دیا. پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہر چیز آپ نے بیچ دی. جب اب پیپلز پارٹی اور اندرون سندھ کے لوگ, جو خاص پیپلز پارٹی کی سوچ ہے وہ سندھی ایکسٹریمسٹ سوچ رکھتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑے سے کنزرویٹو بھی ہیں, تو وہ لوگ تو اب آ کر بیٹھ چکے ہیں. پورا کراچی میں ان کا قبضہ ہے. اب آپ کیا وہ کروا لیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس پوزیشن کے اندر ہوگی کہ وہ آئینی ترمیم کر سکے. تو میرا یہاں پہ تجزیہ بھی یہ ہے کہ یہ جو ہے مسلم ایم کیو ایم کو اس حوالے سے مکمل ناکامی ہوگی. ایمل ولی نے بھی ایک سخت ہارڈ لائن لے لی ہے. انہوں نے کل اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو پشاور کے جو کور کمانڈر ہیں ان کے گھر کے سامنے مظاہرہ کریں گے, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جو اسٹیبلشمنٹ نے جو طریقہ کار چلایا وہ اس کو وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو کہنے کا مقصد وہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مخالف جو ہے قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, اور اس صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ بردباری سے کام لے, کوشش کرے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے, بیک چینل کے اوپر معاملہ درست کیا جاتا ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ جیسے میں نے کہا کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر معاملہ جو ہے نا حد سے زیادہ خراب ہو سکتا ہے. کیا ہوگا پھر وہ اس پہ میں فی الحال ابھی اس کو میں فل ان دا بلینکس چھوڑ کے جاتا ہوں. برطانوی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے فلسطین کے حامی جارج گیلوے صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, اچھی خبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جارج گیلوے کی کامیابی جو ہے فلسطین کے حوالے سے برطانوی اور مغربی پارلیمنٹ کے اندر کی آواز پہنچانے کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی. اور دوسرا یہ کہ غزہ پہ جو وحشیانہ مظالم جاری تھے, اور جو آپ کو پتہ ہے جو خوراک لینے والوں کو جس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹ براہ راست فائر کی, اس کی وجہ سے ساری دنیا میں جو ہنگامہ ہوا تھا وہ ساری دنیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ہنگامہ نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر شدید دباؤ جو ہے اس وقت امریکہ کے اوپر آ رہا ہے اور اسرائیل پر بھی آ رہا ہے. ادھر امریکن جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے جناب ایک بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر کیا کہتے ہیں یوکرائن کی اگر شکست ہوئی تو پھر اس کا مطلب کہ نیٹو اور روس کی جو ہے براہ راست جنگ ہوئی, یعنی انہوں نے دوسرے الفاظ میں انہوں نے دھمکی دے دی ہے. تو اس کی وجہ سے پورے یورپ کے اندر جو ہے بڑی زبردست, اب خبروں میں تو نہیں بتا رہے, لیکن پورے یورپ کے اندر جو ہے شدید خوف کی لہر دوڑ گئی. اور ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ یورپ پورا پھر دوبارہ تیسری جنگ عظیم کے قریب آ گیا ہے, کیونکہ روس کے جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ روس نے بھی اپنی ڈوما کے اندر اور تمام ایوانوں کے اندر اس حوالے سے تمام اجازتیں لے لی ہیں, وہ تمام تیاری کر چکے ہیں. اور اس بیان کے بعد جو ہے جو بیان انہوں نے دیا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے پیوٹن کو, یعنی کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جنگ کی دعوت دے دی ہے, اور ان کو پیوٹن کو للکار دیا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو اب ہم یہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اب جسے میں کہتا تھا کہ ڈرم بجنے شروع ہو گئے, وہ ڈرم جو ہے نا تیسری جنگ کے پھر وہ کبھی کبھی میں نے کہا تھا آواز ہلکی ہو جاتی ہے, جو ایک آدمی بیٹھ کے بجا رہا ہے نا ڈرم کسی جگہ پتہ نہیں کسی سمندر کے کنارے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے سے وہ ڈرم پھر زور زور سے بجنے شروع ہو گئے. معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ ڈرمنگ روک دیتا ہے, جب گرم ہو جاتا ہے تو پھر ڈرمنگ ڈھول پیٹنا شروع کرتا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو اس وقت ہے. دوسرا یہ کہ امریکہ جو ہے بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ کوشش اس کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے یوکرائن کے ذریعے جو ہے روس کو زیر کیا جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور گو کہ چالاکی تو وہ کر رہے ہیں. اس وقت جو میرے پاس اطلاعات ہیں اور وہ یہ ہے کہ یوکرائن کے اندر آلریڈی امریکہ کے, فرانس کے اور برطانیہ کے کچھ کرائے کے ایجنٹ, جیسے وہاں پہ گوریلے نہیں تھے وہ فرگوسن کے, اس طرح کرائے کے گوریلے جو ہیں وہ آ چکے ہیں, یا فوجی کہہ لیں, جو کچھ بھی وہ لڑ رہے ہیں. اور بار بار پیوٹن یہ کہتے رہے تھے کہ اگر ہمیں پتہ لگے گا کہ نیٹو کے وہاں پہ فوجی آ گئے تو اس کو براہ راست روس کے خلاف جنگ سمجھا جائے گا. امریکی وزیر جنگ کے بیان کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نقارہ جو ہے نیٹو اور روس کے خلاف جنگ کا ٹبل بچ چکا ہے. اب اس کے اندر پہل کب سے ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. بہرحال میری تو کوشش ہے, میری دعا یہ ہے کہ اللہ کرے یہ جنگ نہ ہو تو اچھا ہے, کیونکہ اگر یہ جنگ ہوئی تو یورپ کے ساتھ ساتھ آدھی دنیا جو ہے تباہ ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.